حکومت کی انتخابی ایکٹ میں ترامیم کے رد عمل کے طور پر فیض آباد پر سڑک نشین دھرنے نے ملک کے اندر ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز کے حکومتی آپریشن کے بعد رونما ہونے والے واقعات جہاں پورے پاکستان کے لیے افسوسناک ہیں، وہیں اس دھرنے سے یہ گانگت کا مظاہرہ ذاتی طور پر ہمارے لیے اندوہناک ثابت ہوا۔ عوام کی بے شعور اکثریت میں ہم بھی شامل ہیں، چنانچہ جب حکومت کے خلاف یہ دھرنا عمل پذیر ہوا تو ہم نے بھی اس دھرنے کی حمایت کا اعلان کر ڈالا۔ اس حمایت کو پائیدار بنانے کے لیے ہم نے دھرنے کے کرتا دھرتا کی تقریر کو سننے کی ٹھانی تاکہ قوت ایمانی کو مہمیز لگا سکیں۔ سوشل میڈیا کے طفیل گھر بیٹھے موصوف کی غیر متحرک مگر متبرک اور مقدس الفاظ پر مشتمل کچھ تقاریر ہاتھ آ گئیں۔ وہ حسن نثار چوہا جو ہے وہ کہنا جی اقبال ایک ہی گل کر دیتی، دوڑا دیے بار ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور میں کہا جڑا انڈیا دیا فلماں ویکھن والا وقت ہوتا اس نو کی پتا ہے بار ظلمات میں گھوڑے کیسے دوڑائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کنز العلماء، کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ خزانہ ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں سمجھے کہ ہم نے ویسی ان کو جب باتیں، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تو میں نے صرف نام پڑھائی ہے، میں سیغہ بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کے نیچے زیر کیوں آئی۔ باقی تو تحقیق انہوں نے کیا ہے نا، اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں۔ وہ دلہ اور دلے، اور توجہ بیٹھ جا، توجہ، اور دلے ڈنگر ڈاکٹر دیا پترا اور پادری اور سورا بغیرت خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ یقین مانیے کہ بلند آہنگ اور غیر متزلزل لہجے میں کی گئی تقاریر دل کو چھو گئیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر پوری طرح ہماری سمجھ میں آ گیا جس میں علامہ اقبال نے جوان مردوں کو آئینی تناظر میں حق گوئی اور بے باکی کی حلا شیری دی تھی، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ کیوں دی تھی۔ بے شعور عوام کی طرح ہم بھی غیر مشروط مقلد ہیں، چنانچہ ہم نے اپنی ہم خیال باتوں کو ذہن نشین کر لیا تاکہ ان افکار عالیہ کو مفاد عامہ میں فروغ دیا جا سکے۔ سوء اتفاق آج اتوار کی وجہ سے تعطیل ہے اور ہمارا ہفتہ واری معمول ہے کہ ہم ہفتے بھر کا سودا اتوار کے روز جمع کر لاتے ہیں، چنانچہ قصد کیا اتوار بازار کا، جہاں سے مناسب نرخوں پر اشیاء ضرورت میسر ہوتی ہیں۔ گھر سے بذریعہ نجی ٹیکسی عازم سفر ہوئے تو کچھ آگے جا کر سڑک بند تھی اور گاڑیوں کا ایک ازدحام تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ فیض آباد دھرنے کی وجہ سے راستہ بند ہے، لہٰذا متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ خوف تو بہت ہوئی، مگر چونکہ ایک نیک مقصد کی خاطر راستہ بند تھا، اس لیے نامناسب جذبات کو دبا کر صبر کا مظاہرہ کیا اور قریب 1.5 گھنٹے کے بعد جا کے متبادل راستہ ڈھونڈا۔ تب تک ٹیکسی کا میٹر ہمارا میٹر گھما چکا تھا۔ کریم اور اوبر استعمال کرنے والے لوگ ہماری اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنے شہر کے تمام 9 دریافت شدہ راستوں سے گزرنے کے بعد جب 3 گھنٹے اور 57 منٹ کی مسافت اختتام پذیر ہوئی تو 1600 روپے کا ٹیکسی کا بل ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ بے اختیار ہماری زبان سے افکار عالیہ کا پہلا شاہکار برآمد ہوا، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے ہمارا گریبان اس تندرست و توانا نوجوان کے ہاتھ میں تھا جو ٹیکسی کا کپتان تھا۔ ہم نے کپتان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لفظ متبرک و محترم ہے، مگر کپتان کی سمجھ میں ہماری بات نہ آئی اور اس نے انتہائی ناقابل اشاعت الفاظ میں ہم سے کرایہ کا مطالبہ کیا۔ کرایہ تو ادا کرنا ہی تھا، سو ادا کیا، مگر کپتان کا یوں اچانک بھڑک اٹھنا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس اہانت میں سلوک کو پیتے ہوئے اتوار بازار میں داخل ہوئے۔ اشیاء ضرورت کی لسٹ ہمارے ہمراہ تھی، چنانچہ لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے کریانہ سٹور پر جا تھمکے۔ آٹا، دال، چاول، مسالہ جات، چینی وغیرہ جو شے لسٹ میں درج تھی نکلوا کر کاؤنٹر پر ڈھیر کرواتے گئے۔ جب تمام اشیاء پوری ہو گئی تو بل کا مطالبہ کرنے کے لیے ہم نے افکار عالیہ کے دوسرے شاہکار کا استعمال کیا اور کہا، اپنا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی ہم نے خود کو اتوار بازار کے فرش پر دھرنا افروز پایا۔ ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ ہمارے رخسار پر شدید جلن کی وجوہات کیا تھیں، مگر وہ انتہائی اشتعال انگیز الفاظ اب تک ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں جو اس 1 منٹ کے دھرنے کے دوران ہماری شان میں ادا کیے گئے۔ اسلام آباد کی تاریخ کا یہ مختصر ترین دھرنا ناگزیر وجوہات کی بنا پر فوری طور پر ختم کرنا پڑا۔ تاخیر کی صورت میں اندیشہ تھا کہ متحارب قوتوں کی سنگ و باٹ باری سے نقص امن کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔
افکار عالیہ کے شاہکاروں پر عوام کا رد عمل خاصا حوصلہ شکن تھا۔ دل و دماغ میں منتشر و مفسد خیالات کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسی ادھیڑ بن میں پیش قدمی کرتے ہوئے ہم نے قصاب کی دکان پر پڑاؤ ڈالا۔ گزشتہ 2 تجربات کے پیش نظر اس مرتبہ ہم محتاط تھے، مگر علامہ اقبال کی آئین جواں مرداں والی ہلا شیری بھی مرہون خیال تھی۔ قصاب کے بغدے کو نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے ایک عدد مرغی حلال کرنے کی ہدایت ہم نے قصاب کو کی۔ قصاب نے برائلر مرغیوں کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا تو مرغیوں نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ ادھر ادھر اچھلتی کودتی مرغیوں نے خود کو قصاب کے بے رحمانہ ہاتھ سے تو بچا لیا، لیکن گرفت میں آ گئی ایک توانا مگر لنگڑی مرغی۔ قصاب نے اسے گھسیٹ کر پنجرے سے نکالا تو مرغی نے پرزور صدائے احتجاج بلند کی۔ ہمارے ذہن نے جو علامہ اقبال کے آئین جواں مردہ پر غور کرتے ہوئے اس میں آئینی ترامیم کرنے میں مشغول تھا، مرغی کے صوتی تاثرات کو یکسر تبدیل کر ڈالا اور ہمارے کانوں سے جو آواز ٹکرائی وہ تھی اور یہی الفاظ فی البدیہہ ہماری زبان پر جاری ہو گئے۔ اس وقت ہم اتوار بازار کے عقب میں واقع برساتی نالے میں پناہ گزین ہیں۔ ہمارے افکار عالیہ کے شاہکاروں کا ابلاغ اتوار بازار میں اشتعال کے فروغ کا باعث بن گیا تھا اور مشتعل افراد نے ہمارے خلاف آپریشن شروع کر دیا تھا۔ چونکہ آپریشن کی براہ راست نشریات پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، لہٰذا آپ لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ برساتی نالے کا تاحال محاصرہ جاری ہے۔ اگر ہم اس محاصرے کو توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو مزید صورتحال سے آگاہ کر دیں گے، ورنہ آپ لا علمی کی بنا پر فرض کر لیجئے گا کہ ہمارے ساتھ پینڈی سری ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں 50 آ گئی کہ نہیں؟